عثمان احمد نظام صاحب نے ہمبرگ جرمنی سے ہمیں یہ سوال پوچھا ہے۔ صاحب انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ ہم سب مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی ایک عمارت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو قرآن کریم کے حوالے سے میں کہوں گا اس بارے میں کہ وہ مقام سورہ بقرہ کا جہاں خدا تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بطور قبلہ مسلمانوں کے لیے مقرر فرمایا ہے، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی توجہ جو ہے، اپنا چہرہ جو ہے، اپنا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور آپ کی اتباع میں دیگر مسلمانوں کو جو تا قیامت تک آتے چلے جانے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ تاکید ارشاد دیتے ہوئے فرماتا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، کہ اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو، جس دور میں بھی ہو، تم پر یہ فرض ہے کہ تم اپنی توجہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ اب رہا سوال یہ کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے، ہر مسلمان نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بارے میں قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ آنکھیں اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہاں خدا تعالیٰ اگر کسی کی رہنمائی کرتے ہوئے اپنی معرفت دے تو وہ خدا تعالیٰ کو جان سکتا ہے، اور اس معرفت کے لیے خدا تعالیٰ نے شاعر اللہ مقرر فرمائے ہیں، اور شاعر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو خدا تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، خدا تعالیٰ کی ہستی کا شعور انسان کو دلاتی ہیں۔ تو ان شاعر اللہ میں ایک چیز جو سب سے زیادہ ممتاز نظر آتی ہے ہمیں وہ خانہ کعبہ ہے، اور خدا تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات، کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پہلا گھر جو بنی نوع کے فائدے کے لیے خدا تعالیٰ نے بنایا ہے زمین پر اور خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا ہے، اس میں برکتیں بھی ہیں، لوگوں کی ہدایت کے سامان ہیں اور کھلے کھلے نشانات ہیں، وہ خانہ کعبہ ہے جو مکہ میں ہے۔ تو اس لحاظ سے خدا تعالیٰ کی ہستی کا شعور دینے کے لیے، اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، اس کی ذات کی تفہیم کے لیے ایک ریمائنڈر کے طور پر خدا تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو ایک سمبل کے طور پر رکھا ہے۔ اور ایک اور حکمت جو ہمیں اس میں نظر آتی ہے وہ بڑی واضح ہے، اور وہ ہے وحدت کی اور ملی یکجہتی کی۔ اگر ایک سمبل نہ ہوتا، ایک خانہ کعبہ بطور ہمارے لیے قبلہ مقرر نہ ہوتا، تو پھر حالت یہ ہونی تھی کہ جس کا دل کرتا، جس طرف منہ کرتا وہ نماز پڑھ لیتا۔ اور چونکہ یہ نماز کے ہی بارے میں ارشاد ہے، اور نماز باجماعت بھی یہی حکم دیتی ہے کہ ایک امام کے پیچھے تابع ہو کر اطاعت بھی کی جائے اور ایک وحدت بھی نظر آئے، تو ہمیں وحدت بھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہوئے نماز پڑھنے میں نظر آتی ہے۔ لیکن جو اصل مقصد ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے، نہ کہ کوئی اینٹوں کی بنی ہوئی عمارت۔ اور خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ہی اس بات کا جواب کچھ اس رنگ میں دیتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، نیکی یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنا منہ جو ہے وہ مشرق کی طرف کر لے یا مغرب کی طرف کر لے۔ حقیقی نیکی یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ پر ایمان لائے اور خدا تعالیٰ کے تمام احکامات کو انشراح صدر کے ساتھ تسلیم کرے اور اپنی زندگی پر لاگو کرے۔ تو خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسی لیے ہی اگر قبلہ حتمی ہوتا، ہر حالت میں انسان نے قبلے کو فالو کرنا ہوتا، تو پھر جو بعض ایسے ہی حالات ہیں جس میں قبلے کی یعنی چھوٹ ہے قسم کی، کس طرف منہ نہ کیا جائے۔ مثلا آدمی اگر سفر کی حالت میں ہے تو پھر فرمایا کہ جس طرف بھی تمہارا منہ ہو تم اللہ تعالیٰ کی توجہ، اس کو اللہ تعالیٰ کی توجہ پاؤ گے۔ تو اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں محو ہونا ہے، اور یہی عبادت کا مقصد ہے۔ اور بعض حالات میں تو ممکن ہی نہیں ہے، جیسے آج کل کے اگر سفر کو مد نظر رکھیں، حالات کو جیسے آپ نے ذکر کیا، اگر جہاز میں انسان سفر کر رہا ہے تو کس طرف وہ رخ کرے گا؟ اور وہ تو اپنا رخ مستقل تبدیل کرتا چلا جائے گا، مستقل جو ہے رخ بدل رہا ہے، اس کو جو ہے کہ ڈائریکشن کا جو ہے وہاں سے پتہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس کے کنٹرول میں ہے، وہ اپنی ایک منزل کے لیے روانہ ہے۔ تو اس لیے یہ انسان کے بس میں نہیں ہوگا کہ ایسی ہر جگہ پر جو ہے وہ اطلاق کر سکے۔ اور اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمارت اپنی ذات میں مقصد نہیں ہے،
اور اس کو بڑے مضمون کو میرا خیال ہے بڑے اچھے انداز میں غالب نے بھی بیان کیا اپنے ایک شعر کے مصرعے میں کہ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، کہ اصل میں تو وہ قبلہ اس سے پرے جو ہے پرے ہے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، کہ جس کو سجدہ کر رہے ہیں اصل میں تو وہ وراء الورا چیز ہے، خدا تعالیٰ کی ہستی ہے، اس طرف انسان کی توجہ ہے، نہ کہ اس عمارت کو جو ہے وہ سجدہ کیا جا رہا ہے۔ جس طرح کہ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے حضور نے یہ فرمایا کہ تو صرف ایک پتھر ہے، اگر میں نے یہ نہ دیکھا ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بوسہ دے رہے ہیں تو میں نہ دیتا۔ تو اس لیے چیزوں کی نسبت جو ہے وہ ان کے جہاں جا کے ملتی ہیں، ان کی وہ اینڈ جو پوائنٹ ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اس کو کیوں جو ہے اس طرح منہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، وگرنہ اپنی ذات میں جو ہے بت جو ہے وہ اپنی ذات میں تو پتھر ہی ہوتا ہے، تو وہ پتھر بیچارہ جو ہے اس کا تو اس طرح قصور نہیں ہے کہ اس کا بت بنایا گیا ہے یا کسی جگہ، لیکن اس کو جس کام کے لیے، جس نسبت کے لیے، جس نیت سے استعمال کیا جا رہا ہے وہ اس کا جو ہے وہ فرق پیدا کرتا ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ آپ کا۔